قیامت والے دن نبی پاک فرماتے سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق والوں کا ہوگا. جندہ اخلاق چنگا ہوئے گا ان دے عمل سب تو زیادہ وزنی ہوگا. کئی بندے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے تہجداں پڑھ کے اینے بد اخلاق ہوندے نے کہ عمل ہی ضائع ہو جاندے. اللہ اکبر. اپنے اندر اخلاق پیدا کرو. اخلاق پیدا کرو گے اللہ جنت عطا کر دے گا. جامع ترمذی کی حدیث ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اے میری امت دے لوگوں ان فی الجنت غرفا، جنت دے اندر ایسے بالا خانے نے اللہ نے انہیں سونے بنائے نے. باہروں ویکھیے اندر دے منظر نظر آندے نے. اندر کھڑے ہو کے ویکھیے باہر دا منظر نظر آندا ہے. ایک عرابی کھڑا ہو جاندا ہے عرض کردا ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی دسو اے بالا خانے ایسا عظیم جنت اللہ کنو عطا کرے گا؟ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں لمن اطاب الکلام، او میری امت دے لوگوں اے جنت دے بالا خانے اللہ انہوں عطا کرے گا جندہ اخلاق سونا ہوئے گا. بڑی چنگی گل کرے گا سونی. لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلان والا. وبات قائما والناس نیام، لوگ ستے نے تہجد پڑھ رہے ہیں. تہجد پڑھنے والا لوگوں کو کھانا کھلانے والا اور اچھے اخلاق والا اس عظیم جنت کا مالک ہوگا. اپنے اخلاق درست کیجئے تو زندہ اخلاق ہی چنگا نہیں ان دے عمل کسے کم دے نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات
لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے دودھ، شراب طہور، پانی اور دیگر نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس جنت میں بالا خانوں میں ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہے، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم امام الانبیاء، امام القبلتین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑہا مرتبہ درود و سلام، آپ کی آل پر، اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر، علماء دین پر، علماء امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، جن کی محنت اور کوشش سے یہ اللہ کا قرآن اور نبی پاک کا فرمان ہم تک پہنچا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نبی پاک کی زبان سے جنت کی گارنٹی مل جائے۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ادھر عمل کریں اور ادھر جنت پکی ہو جائے۔ مومن آدمی ہمیشہ اسی تلاش میں ہوتا ہے کہ اس کو جنت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کو زبان نبوت سے جنت کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ سب سے پہلا خوش نصیب وہ انسان ہے، وہ مرد، وہ عورت جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، خام خواہ کی لڑائی میں نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ان کی جنت کی پختگی کا اعلان کر دیا۔ حدیث کے لفظ ہے سنن ابی داود حدیث نمبر 4800، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وإن كان محقا۔
اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں ضامن ہوں اس بندے کا، میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کے لیے جنت کے ارد گرد، جنت کے فرنٹ میں ایک گھر کی، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی ترک کر دے، یہ لڑائی سے باہر نکل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج کل لوگ مفت کی لڑائیاں لیتے ہیں اور آ بیل مجھے مار، لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں، جھگڑا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جنت کے کئی درجے ہیں، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے کے لیے جنت کے فرنٹ میں، جنت کے قریب ایک ایسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص جھگڑا ترک کر دیتا ہے، چاہے وہ سچ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق باری کیوں نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے جنت کے کئی درجات ہیں۔ اور دوسرا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے المیراء، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ مطلب ہے وہ جھگڑا جڑا دنیا نو وکھان واسطے لوگ کر دیں، وہ میری عزت وہ میرا مسئلہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اور جھگڑا یہ اتنی بری چیز ہے، ایک تو یہ مختلف گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جدوں بھی لڑائی ہوتی ہے نا تو انسان اور بھی گناہ کرتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ کسی سے جھگڑتا ہے نا تو گالی نکالتا ہے، گالی بھی جرم ہے۔ جھگڑے کے ضمن میں وہ گالی نکالتا ہے، یہ بھی جرم ہے۔ کسی کی غیبت کرے تو یہ بھی جرم ہے، کسی پر الزام لگائے تو یہ بھی جرم ہے۔ اور غصے میں جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو بندہ ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے جو ہوتی نہیں، تو ایسا تو ایسا، نعوذ باللہ تیری ماں ایسی تیرا باپ ایسا، یعنی کہ یہ جھگڑوں کا مجموعہ ہے، برائیوں کا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 11 حدیث 8076، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے ایاک والمراء، جھگڑے سے بچ کے رہنا، فإن نفعه قلیل، جھگڑن دا فائدہ تے کوئی نہیں، میں تھوڑا پتا۔ اور وہ تھوڑا فائدہ کیا ہے؟ وقتی طور پر بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پہلوان ہوں، وہ کیسا فائدہ ہے؟ فرمایا اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، معمولی سا، لیکن اس کا نقصان اتنا ہے، وَهُوَ يَهِيجُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الْأَخَوَانِ، جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان عداوت پیدا کر دیتا ہے، دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جھگڑا کو اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جھگڑا نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، نیکیوں کو۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، اے میری امت کے لوگوں، یہ جو روزہ رکھنا ہے یہ ڈھال ہے، ڈھال برائیوں کے خلاف، یہ ڈھال کا کام دیتے۔ فلا یرفث ولا یجہل، تو روزے کی حالت میں نہ تو کوئی بےہودگی کا کام کرو اور نہ کوئی جہالت کا کام کرو۔
روزہ رکھ کر یہ کام کرنے منع. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی بندہ روزے دی حالت اندر تواڈے نال جھگڑا کر دے، روزے دی حالت اندر تواڈے نال بحث مباحثہ کر دے، روزے دی حالت اندر تواڈے نال لڑائی کر دے، تے تسی ایکو ہی لفظ کہنے بھئی میرے سے لڑائی نہ کر، انی صائم، انی صائم، میں تو روزے دار ہوں. ان کا مطلب ہے کہ جھگڑا نیکی نو ضائع کر دے. جڑا بندہ روزہ رکھ کے گالاں کڈے، جھگڑا کرے، لڑائی کرے، اندر روزے دا عمل ضائع ہو جاندے، اندر روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں. جھگڑا نیکی کو ضائع کرتے. اس طرح جدو بندہ حج تے جاندا ہے نا، اللہ میں نے تانوں بار بار حج عمرے دی سعادت نصیب کرے، بڑی عظمت والی بات. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک اندر سورہ البقرہ آیت نمبر 197، عرض تو اعلان ہوندے ہیں الحج اشہر معلومات، زمانہ حج عید مہینے اور دن معلوم نے. ہر مہینے میں حج نہیں ہوتا، حج کے لیے مخصوص دن ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے. اور حج کے مہینے کھڑے نے جو ہے حج کے مہینے شوال پورا مہینہ، شوال پورا، ذی القعدہ پورا، اور ذی الحجہ کے پہلے 12 دن، یہ ہے حج کے مہینے. کیا مطلب ہے کہ جب شوال کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر ذو الحجہ کی آخری تاریخ تک حج کی بندہ احرام باندھ کے سفر حج کا شروع کر سکتا ہے. 2 مہینے سے کچھ زیادہ. یہ حکمت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دوروں آنا ہوتا ہے، کچھ نے قریب تو آنا ہوتا ہے، کہ اللہ نے لمٹ زیادہ رکھی. حج کے مہینے تقریباً 2.25 مہینے، 2.25 مہینے، شوال اور ذیقعدہ 2 مہینے پورے، اور ذی الحجہ کے پہلے دن. اس کو قرآن نے کہا الحج اشہر معلومات، او لوگوں حج دے مہینے معلوم نے، واضح نے. فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جس بندے پر حج لازم ہو جائے، مطلب اس نے نیت کر لی تو وہ کیا کرے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 حکم دیے کہ وہ بندہ حج کے مہینے میں جنسی باتیں نہ کرے، میاں بیوی کے جو تعلق ہوتے ہیں نا وہ نہ کرے، ولا فسوق، نافرمانی والے کام بھی نہ کرے، ولا جدال، اور جھگڑا بھی نہ کرے. جھگڑے کی بات کر رہا ہوں نا. حج کے مہینے میں جھگڑا کرنے سے حج بھی ضائع ہو جاتا ہے. جھگڑا اتنی بری چیز ہے. ایک تو اس سے گناہ آتے ہیں، اور دوسرا جھگڑے سے نیکیاں چلی جاتی ہیں. اور تیسرا نقصان، جھگڑا کرنے والا اللہ کے نزدیک بڑا ہی گندا انسان. اللہ جھگڑا کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصیم. سارے انساناں دے وچوں جڑا سخت جھگڑالو بندہ ہے وہ اللہ نو بڑا ہی ناپسند ہے. سخت جھگڑالو، ان کے جھگڑے دا ایک نقصان یہ بھی ہے
کہ وہ بندہ رب نو بھی پسند نہیں. اللہ سانو جھگڑے تو بچن دی توفیق دے. جھگڑا یہ کوئی بری چیز اتنی بری، اور خاص کر 3 چیزاں سے جھگڑا کرنا تو بڑا ہی برا ہے. 3 چیزیں. نمبر 1، علماء حق کے ساتھ جھگڑا کرنا نہ حق. کئی بندے قرآن اور حدیث کی بات کے مقابلے میں بدعات لے آتے اور کہتے ہیں فلاں تو ایسے ہی بول رہے ہیں. نہیں، علماء سے جھگڑا کرنا جو سچے علماء ہیں، دین کے علماء سو کی بات نہیں کر رہا. کئی تو چڑھتے سورج کے پجاری ہوں نا، انہوں کا علاج تو کرنا چاہیے، لیکن جو سچے علماء ہیں ان سے جھگڑا کرنا بڑی بڑی بات ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی تے سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے کہ جڑا اہل حق نال جھگڑا کر دے، نہ حق جھگڑا کر دے، قیامت نو اس نو جہنم رسید کیتا جائے گا. اللہ اکبر. اور دوسرے نمبر تے میاں اور بیوی کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا یہ بڑا برا ہے. خاندان تباہ ہو جاتے، گھر ضائع ہو جاتے، اور شیطان اونا کسے گناہ تے راضی نہیں ہوندا جتنا راضی اس شتونگڑے تے راضی ہوندا ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان لڑائی پا دیندا، ان کو جفی پاندے کہ تو بڑا بڑا کام کیتا ہے. میاں اور بیوی کا جھگڑا یہ گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. تو نبی پاک نے ایویں نہیں فرمایا کہ جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود جھگڑے نو چھڈ دے میں اس بندے دی جنت دی ضمانت دینا. اللہ جنت کے فرنٹ میں اللہ اس کو گھر دے گا جو حق تے ہون دے باوجود جھگڑا چھڈ دیندا. کنے ایسے خامند نے جڑے بیویاں دے ہتھوں تنگ نے، وہ صبر کرن، جھگڑا چھڈ دین تے طلاقاں تک نوبت نہ پہنچے، دنیا تے تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لیندے نے، قیامت والے دن اللہ انہاں دی جنت پکی کر دیں گے. اور کتنی ایسی بیویاں جڑیاں خامداں دے ظلم دا شکار نے لیکن صبر کر دیاں نے، صبر تو کم لے دیاں نے، گھر نہیں اجاڑ دیاں، اللہ دے سامنے دعاواں کر دیاں نے، نبی پاک دی زبان مبارک چوں انہاں دی جنت بھی پکی. اللہ اکبر. میاں اور بیوی کا جھگڑا. اور تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کا جھگڑا، یہ بڑا برا ہے. اتنا برا ہے شیطان ندا لا دے، آپس میں لڑائی کر دے، سکے بھائی آپس اندر لڑتے نے، جھگڑا کرتے نے، تے شیطان اینا دا لا لیندے وہ کہندا کہ تو میرے مرن تو بعد میری چارپائی نو میں ہاتھ نہیں لانا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی بندے اتنا غصہ کر دے، میں مر بھی جانا تو میرے چارپائی نو میں ہاتھ نہیں لانا، تو میرے گھر ہی نہیں آنا. جھگڑے تے سارے برے نے لیکن 3 جھگڑے بڑے ہی برے نے، یعنی کہ خامت بیوی دا جھگڑا، تے علماء نال جھگڑا، تے رشتہ داراں نال جھگڑا. انہاں تو خاص کر بچنا چاہیے. میرے اور تھوڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تے ہون دے باوجود جڑا بھی بندہ مرد ہوئے یا عورت جھگڑے نو چھڈ دیندا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دے واسطے جنت فرنڈ تے گھر دی ضمانت دینا. اللہ اکبر. اور ایک اللہ والے نے بات کہی ہے کہ جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ دین نو ختم کر دیندا ہے تے انسان دی شخصیت نو مسخ کر دیندا ہے. جدوں بندہ جھگڑ رہا ہوندا نا تے اون دی شخصیت کو بڑی اچھی نہیں لگدی ہوندی، رنگ سرخ ہو جاندا ہے تے ناڑاں پھل جاندی ہیں. فرمایا کہ یہ دین کو ختم کرتا ہے اور شخصیت کو مسخ کرتا ہے تے دنیا دی لذت تے فرحت تے آسانی نو ختم کر دیندا ہے تے دل بوجھل ہو جاندا ہے. جھگڑا کرن نال دل بوجھل ہو جاندا ہے. کئی بندے بچارے دل دے مریض بن جاندے نے اس وجہ تو، لڑائیاں تے جھگڑے تے بہناں تے بھرا تے آپس اندر رشتہ داریاں دے ناطے تے جھگڑے
انسان نو بیمار کر دیا. دعا کرو اللہ جھگڑیاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. اور اندا اثر ڈائریکٹ جنت. جڑا بندہ جھگڑے تو بچ جاندا نا. امام کائنات میرے اور تھوڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جھگڑے تو بچ جاندا پاویں حق تے ہوے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دی جنت دی ضمانت دینا. اور دوسرا خوش نصیب انسان جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کر دے. آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولنا چھڑ دے. ہنسی مذاق اندر بھی وہ بندہ جھوٹ نہ بولے. سننے ابی داؤد حدیث نمبر 4800 اور صحیح الترغیب اندر بھی حدیث موجود ہے. میرے اور تھوڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. میرے توڑے پیر مرشد جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دینا جنت دے وسط اندر ایک بہترین گھر دی اس بندے نو جڑا ہنسی مذاق وچ بھی جھوٹ نہیں بولدا. جھوٹ بولنا بڑی بری عادت ہے. حدیث میں چاہتا ہے جڑا بدبخت بندہ جھوٹ بولدا ہے نا رحمت دا فرشتہ 1 میل ان دے جھوٹ دی بدبو دی وجہ تو دور چلا جاتا. 1 میل دور چلا جاتا. تے اسی ایک جھوٹ نہیں کئی بولنے بڑے ڈیزائن نال بولنے. اور خاص کر ساڈے سیاستدان وہ جھوٹ نو اپنا ڈیزائن بھی سمجھتے ہیں اپنا فیشن بھی سمجھتے ہیں. تو جنہ بڑا جھوٹا ہوئے نا انہوں ہی بڑا سیاستدان. یہ غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق اندر بھی جھوٹ بولن تو منع کیتا ہے. مسند امام احمد کی حدیث ہے 8630 نمبر حدیث. امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا یؤمن العبد الایمان لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب من المزاح. بندہ انہی دیر تک مکمل مومن ہو سکتا ہی نہیں. انہی دیر تک بندہ مکمل مومن بن نہیں سکتا جدوں تک وہ ہنسی مذاق وچ بھی جھوٹ نہ چھڑ دے. ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ. اور کئی ماما نا بچے نو بلاندیاں آ بیٹا آ میں تجھے کچھ چیز دوں تے بیٹا قریب آندا تے پھر کچھ بھی نہیں دینی ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. حدیث میں چاند ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4991 اور یہ حدیث سلسلہ احادیث سیاح کے اندر بھی موجود ہے. صحیح حدیث. میرے اور تھوڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر اندر بچپن دا واقعہ ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے گھر تشریف لے آئے تے میری ماں نے مینوں آواز دیتی. ماں کہندی عبداللہ ادھر آ میرے کول آ میں تینوں کوئی چیز دیواں. جناب عبداللہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر اندر اپنی ماں دے کول چلا گیا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے اے ام عبداللہ واقعی تو اپنے بیٹے نو کوئی چیز دین دا ارادہ کیتا ہے یا ایویں کہہ دیتا ہے کہ آ میرے کو میں تینوں چیز دے آؤں. ام عبداللہ فرماندیاں نے جی جی اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے نو کھجور دین دا ارادہ کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ام عبداللہ اگر تو اپنے بیٹے نو کھجور نہ دیندی تے اے بھی تیرا جھوٹ لکھیا جاندا. ماں بچے نو بلائے نا تے او بچے نال بھی جھوٹ نہیں بول سکتی تے اسی تے وڈے نال جھوٹ بولی جاندے. ہم تو
اپنے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے اساتذہ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمارے لیڈر قوم سے جھوٹ بولتے، قوم سے اتنے بڑے بڑے جھوٹ، تو بڑے بڑے بیان۔ اور سارے کالج میں ایک پروفیسر ہوتے سن جیکب پال، کرسچن سن، بڑا ادبی آدمی سی۔ وہ ایک دفعہ انہوں نے نا سٹاف روم بیان کیتا، وہ اکثر لکھ کے لے آتے سن پیپر، تو کہنے لگے ایک سیاستدان ایک پنڈ چلا گیا، چھوٹا جا پنڈ سی، تے وہ پنڈ دے بندے نو کٹھا کر کے انہوں تقریر کی تھی، کہنے لگا پنڈ والے ہو مینو ووٹ دیو، میں تواڈے پنڈ دیاں گلیاں بنا دیاں گا، تواڈے پنڈ دیاں نالیاں بنا دیاں گا، تے جے تسی سارے ہی ووٹ دیو نا تو میں تواڈے پنڈ وچ ایئرپورٹ بنا دیاں۔ کی بنا دیں؟ ایئرپورٹ۔ بڑے بندے خوش ہوئے، چھوٹا جا پنڈ سی، بڑے خوش ہوئے، کہتے سارے ووٹ ہی تواڈے نے۔ تے رات نوں جدوں ڈیرے ہی بیٹھے نا تے سارے بندے نے سوچیا بھی تسی سارے کملے ہو گئے، چھوٹا جا پنڈ ہے تے ایئرپورٹ بناون دی جگہ ہی کوئی نہیں گی اپنے کول، تے ایئرپورٹ کتنے بنے گا؟ انہوں نے کہا جو سبز باغ وہاں کے چلا گیا۔ یہ کہ جنہ بڑا جھوٹ ہے انہیں بڑا سیاستدان ہے۔ بھائی قوم سے فراڈ مت کرو، باپ بیٹے سے جھوٹ نہ بولے، سیاسی لیڈر قوم سے جھوٹ نہ بولے، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ پاکستان قوم سے جھوٹ نہ بولے۔ یہ جھوٹ کی نحوست ہے، رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے جھوٹ چھڈن دی گارنٹی تسی دے دیو تے جنت دے وچ کار گھر دی گارنٹی میں محمد تنو عطا کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس بندے واسطے۔ کئی بندے نا دنیا چ بڑے مشہور ہوندے ہیں، انہوں کا نام ہوندا ہے، ادھروں کوئی گل کرتے ہیں تو پوری دنیا سے پھیل جاتی۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ایک بات کرو تو 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں بات چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد اور جامع ترمذی دے اندر حدیث، دیگر کتابوں دے اندر بھی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ آپ سرکار نے ایک باری نہیں 3 باری فرمایا، اس بندے واسطے ہلاکت ہے، اس بندے واسطے ہلاکت ہے، اس بندے واسطے ہلاکت ہے جڑا صرف لوگوں نو ہنسان واسطے جھوٹ بول دے، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ جنت دی وادی ویل وچ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نو ہنسان واسطے جھوٹ بولنا یہ بڑی بری بات۔ لوگ آج کل جن فلمی ایکٹر نے نا رات کو جن پروگرام چلتے ہیں یہ سارے ہی ایویں نے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی جھکتے لگا رہا ہے، کوئی جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے لوگ ہنسیں گے لیکن تیری جہنم پکی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اور کئی تاجر اتنے جھوٹے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث، کاروباری لوگوں، تاجروں، یہ بھی حدیث سن لو، اگر تم سچ بولو گے، دیانتداری کرو گے تو قیامت کو نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگے، لیکن جڑا تاجر جھوٹ بولتا ہے نا اندے بارے آپ پتہ کی فرماندے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان التجار هم الفجار
یقیناً تاجر لوگ گناہگار، ایک گناہگاراں دا گروہ ہے۔ صحابی کہندے نے آقا کیا تجارت حلال نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک تجارت حلال ہے، لیکن ایسا بدبخت تاجر ہے جڑا اپنی تجارت اندر جھوٹ بول دے تے جھوٹیاں قسماں اٹھاندا ہے تے گناہگار بن جاندے، جھوٹ بول دے۔ دعا کرو اللہ تاجروں نو سچ بولن دی توفیق دے۔ او کاروباری لوگوں سچ بولو، سچ، سودا پھر بھی بک جائے گا۔ سچ بولو گے قیامت کو نبیوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ جھوٹ بہت بڑی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا میں جدو میرے راستے گیا نا تو میں ایسے بندوں کو دیکھا کہ اس بندے کا جبڑا پھاڑیا جا رہے کہ ایتھوں کسی کنڈی نال نا ایسا جبڑا ہے ایتھوں کھچ کے پھاڑیا جا رہے۔ آپ سرکار کہتے میں پریشان ہو گیا، پتہ چلیا کہ جھوٹا بندہ ہے، دنیا اندر جھوٹ بول دے تے ادھروں جھوٹ بول دے، اندہ جھوٹ پوری دنیا دے کنارے تے پہنچ جاندے، سوشل میڈیا دے اندر، ٹی وی دے ذریعے، دیگر ذرائع دے ذریعے، عوام الناس دے ذریعے اس جگہ تے جھوٹ بول دے تے پوری دنیا دے اندر جھوٹ پھیل جاندے ہیں۔ آپ فرماندے نے اے جھوٹے بدبخت بندے دا ایکو عذاب ہے، قیامت تک انہوں اے عذاب ہوندا ہی رہے گا، اس کے جبڑے کو پھاڑا جائے گا پھر درست کیا جائے گا۔ آؤ نبی پاک نے گارنٹی دی ہے، جھوٹ تم چھوڑ دو، جنت کے درمیان میں جنت کے گھر کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور تیسرا، خوش نصیب انسان جس کو نبی پاک نے جنت کی ضمانت دی۔ سنن ابی داؤد اور صحیح ترغیب دے اندر حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا دے لوگوں، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ۔ پہلے فرمایا کہ جنت کا فرنٹ، دوسرے کے لیے جنت کا وسط۔ یہاں اللہ کے نبی فرماتے جنت کے عالی مقام پر میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس بندے کے لیے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اپنے اخلاق درست کرے، اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کرے، جب بولے تو موتی منہ سے نکالے، موتی۔ اللہ کی قسم قیامت والے دن نبی پاک فرماتے سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق والوں کا ہوگا، جن کا اخلاق چنگا ہوئے گا ان دے عمل سب تو زیادہ وزنی ہوں گے۔ کئی بندے نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تہجداں پڑھ کے اینے بد اخلاق ہوندے نے کہ عمل ہی ضائع ہو جاندے۔ اللہ اکبر۔ اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو گے اللہ جنت عطا کر دے گا۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، اے میری امت دے لوگوں، ان فی الجنت غرفا، جنت دے اندر ایسے بالا خانے نے اللہ نے انہیں سونے بنائے نے، باہروں ویکھیے اندر دے منظر نظر آندے نے، اندر کھڑے ہو کے ویکھیے باہر دا منظر نظر آندا ہے۔ ایک عرابی کھڑا ہو جاندا ہے، عرض کردا ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی دسو اے بالا خانے ایسا عظیم جنت اللہ کنو عطا کرے گا؟ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، لمن اطاب الکلام، او میری امت دے لوگوں،
اے جنت دے بالا خانے اللہ انہوں عطا کرے گا جن دا اخلاق سونا ہوئے گا. بڑی چنگی گل کرے گا سونی. لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام لوگوں کو کھانا کھلانے والا وبات قائما والناس نیام لوگ ستے نے تہجد پڑھ رہے ہیں. تہجد پڑھنے والا لوگوں کو کھانا کھلانے والا اور اچھے اخلاق والا اس عظیم جنت کا مالک ہوگا. اپنے اخلاق درست کیجئے تو زندہ اخلاق ہی چنگا نہیں انہیں عمل کسے کم دے نہیں. اور ایمانداری دی بات ہے زبان نرم ہوئے نا تو کئی دفعہ بندہ بڑے بڑے کام لوگوں کو کروا لینا ہے. پاجی سر مہربانی کر دو بابے ہو بھائی جان انکل جی چچا جی پھوپھی جی وہ دو تین باری چیز ہی کرتا جاتی جا جو نہیں لے جا جا لے جا. تو کئی بندے ایسے بدبخت وہ نوجوان ہاسٹل چ رہتے سن پرانی گل سادہ دور ہوں سی وہ دوست کہنے لگے بھی ایتھے پٹھی تے چلا جا روٹیاں کا پٹ ہوں نا انہیں کہا بھی آٹا لے جاؤ چولی جی پا کے لے گیا آٹا سکا آٹا تے اما جی نو کہنے لگا اما جی روٹیاں پکا دو تے اما نے آٹا گوننا شروع کیتا پانی پایا تے زبان اینی گندی اس بندے دی آٹا گون دیا اما نو مذاق کر دیتا ہوں تے اما دی تو بڑا بدبخت ہے اڑیا چولی کر وہ سرے پانی دے آٹا دی چولی چھوڑ دیتا تے اما کہنے لگی اینی گندی زبان ہے تیری جا جڑی مرضی ماں کو پکا لے میرے کو نہیں پک دی روٹی چل ٹلا جموں کر کے نا چولی پھڑی تے تھلو پانی بگنڈیا وہ آٹا پانی پہ گیا نا دوستاں پوچھیا ایک ہی توجہ ہے سب دی ایک جملہ کہتے ہیں ایک ہی آدھے زبان دا رس ہے میری زبان ہی بڑی مٹھی سی تو میں گل کر بیٹھا تو اما نے کہ جا جڑی مرضی ماں کو پکا لے. اخلاق اچھے کریں اچھا بولے اپنے دوست کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنے ہمسایوں کے ساتھ. تو کئی بندے کہنے رہے اور جہاں ساڑھے نال چنگا بولتا ہے سیموں نے چنگے بولنے یہ اخلاق نہیں ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ ٹٹ فار ٹیٹ عدلے کا بدلہ. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے مسند امام احمد حدیث نمبر 17,452 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کیا ہے سل من قطع کا جو تیرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کر. یہ اخلاق ہے. وآتی من حرم کا جڑا تینوں روک دے تینوں نہیں دیندا انہوں دیا کر. واعف عمن ظلم کا جڑا تیرے تے ظلم کرتے ہیں انہوں معاف کریا کر. یہ اخلاق ہے. وأحسن من اساء الیک جڑا تیرے نال بد اخلاقی کرتے ہیں ان دے اخلاق حسنا کریا کر. سن اخلاق یہ اخلاق ہے. عدلے کا بدلہ تو سارے کر لیتے ہیں. تینوں سلام بلایا تم اسلام بلاتا کی فائدہ تو اس کو سلام بلا جو تجھے بھی نہیں بلاتا. اخلاق اپنے اچھے کرو انشاءاللہ قیامت کو جنت پکی ہو جائے گی. میں نہیں کہہ رہا نبی پاک زبان نبوت سے فرما رہے کہ جس سے اخلاق اچھے اس کو گھر جنت کے اعلیٰ مقام پر ملنے کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور بندہ آپ نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو. سنن ابی داؤد مسند امام احمد صحیح الترغیب
یہ سب کتابوں میں حدیث موجود ہے. میرے اور تھوڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا واتکفل له بالجنہ. او میری امت دے لوگوں جڑا مینوں ضمانت دینا ہے کہ میں دنیا دے اندر کسے کولوں نہیں منگاں گا, اللہ کولوں ہی منگاں گا, میں اس بندے دی جنت دی ضمانت دینا. اس تو مراد اے نہیں کہ بیوی کو کھانا منگنا بھی ٹھیک نہیں. بندہ فتویٰ لائی بیٹھا ہوئے اپنے بیوی کو کہتا کھانا لے کے آتے پھر کیوں منگے نہیں. یہ تو ثواب بھی ہے, اس کا حق بھی ہے, ثواب بھی ہے اور خامد کا حق بھی ہے. کوئی کھانا مانگے عورت کی ذمہ داری کھانا دے, اس کو شاگرد سے کام لے لے یا دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے. تو خود نبی پاک نے لوگوں سے چندے کے سوال کیے عام روٹین میں ہمیں کسی سے سوال نہ کر, اللہ پر بھروسہ کر لے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا اثر ہوا کہنے لگے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ دی اس فرمان تو بعد صحابی کہندے نے راوی یہ حدیث کہ میں ویکھے کہ اگر کسی بندے دا سواری تو ڈنڈا کوڑا بھی تھلے ڈگ پیندا نا, وہ سواری تو اتر کے آپ پکڑدا کسی نو نہ کہندا کیا پکڑا ہی مینوں. تو کئی بندے دی عادت ہوندی نا ہر چیز لے آویں, پانی لے آویں, فلاں چیز لے آویں, فلاں لے کے. جو کام خود کر سکتے ہو وہ خود کرو, جہاں مجبوری ہے کسی کو کہہ بھی سکتے ہو. فتیہ نہ بناؤ. آج میں نے 4 کام عرض کیے. جو بندہ 4 کام کرتا ہے نا ان کو نبی پاک نے زبان نبوت سے جنت کی گارنٹی دی ہے, جنت کی گارنٹی. سب سے پہلے حق پر ہو کر بھی جھگڑا چھوڑ دینا, حق پر ہو کر بھی جھگڑا چھوڑ دینا, اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. دوسرے نمبر پر ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دینا, اس لیے نبی پاک نے جنت کی ضمانت دی ہے. تیسرے نمبر پر جس نے اپنے اخلاق سونے بنا لیے اس کے لیے بھی نبی پاک نے جنت کی ضمانت دی. اور چوتھے نمبر پر جو سوال سے بچتا ہے اللہ سے مانگتا ہے سب کچھ, اس کے لیے بھی نبی پاک نے جنت کی ضمانت دی ہے. آئیے اس عزم کے ساتھ آج خطبہ جمعہ کا عنوان تکمیل کو بچاتے ہیں کہ انشاءاللہ ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں, فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر, اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں, ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے, اس کو خود بھی سنیں, اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں, ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا, نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ
یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.